السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل صنوبر صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے عقائد کے بارے میں کہ عقائد کسے کہتے ہیں۔ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ اسلام میں جن باتوں کا تعلق صرف دل اور زبان سے ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، اور جن باتوں کا تعلق ظاہری جسم اور بدن کے ساتھ ہے ان کو اعمال کہا جاتا ہے۔ بس قرآن و حدیث سے عقیدے کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں ان کو پورے طور پر ماننا ضروری ہے۔ ان میں ذرا بھی کمی زیادتی جائز نہیں ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، کسی کو اس کا شریک و ساجی نہ ماننا، اور اس کو اپنی ذات و صفات میں ایسا ہی ماننا جیسا وہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں کو ماننا، تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ماننا، قبر کو، حشر کو، جنت اور جہنم کو ماننا، اور دل کے یقین کے ساتھ ماننا، اس لیے کہ عقیدہ مسلمان کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا صحیح اور مضبوط ہوگا اس کا دین بھی اتنا ہی صحیح اور مضبوط ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کا دین بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ لہٰذا عقیدہ کو صحیح کرنا اور دل کے یقین کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آسانی کے ساتھ زندگی میں آ سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی درود ہے، اسے فوراً پڑھ لینا چاہیے جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں۔ عقائد میں اسلام کے 5 کلمے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل شامل ہیں۔ کلمہ طیبہ، اسے پہلا کلمہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت، اسے دوسرا کلمہ کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ یہ کلمہ توحید، جسے چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ استغفار، جسے پانچواں کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ یہ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل، جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اسے مفصل طور پہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم کو یقین رکھنا ضروری ہے۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔